السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، جی میں ہے کہ کچھ رمضان کے بارے میں تحفے، موتی، کمالات، برکات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایسے موتی ہوں جو نسلوں کے کام آئے، جو برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنے، جو مسائل کو حل کرے، مشکلات کو دور کرے، ناکامیوں کو ختم کرے، اور عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنے۔ ایسے موتی میرے جی میں ہے کہ ایک ایسا سبق میں آج دہراؤں جو میں نے آپ سے پہلے کئی سال پہلے 2015 میں وہ سبق دہرایا تھا، اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ 2015 سے پہلے بھی وہ سبق میں نے دہرایا تھا اور ہم نے مل کے یاد کیا تھا۔ وہ ایک دعا ہے۔ اصل میں رمضان ایک فیصلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے متوجہ، اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اس کا کرم متوجہ، اس کی عنایات کی بے بہا بارش اور زندگی کے حیرت انگیز کمالات، عرشوں سے فیصلے، اس چیز کا نام رمضان ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، درویش تھے، وہ گرمیوں کے رمضان کو بہت زیادہ استقبال سے لیتے تھے۔ دن بڑے، مشقت زیادہ اور ہمت زیادہ، پیاس، شدت، بھوک، اور تہجد کی راتوں میں وہ سردیوں کی راتوں کا استقبال کرتے تھے۔ کیوں کہ سردیوں کی راتیں طویل قیام، تو رمضان ہے اور گرمیوں کا رمضان ہے، اور لمبے دن ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، لمبے دن۔ اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ چلو تو کہتے ہیں میں ناکام ہوں، رزق مجھے نہیں ملتا، صحت مجھے نہیں ملتی، مسائل میرے حل نہیں ہوتے، مشکلات میری دور نہیں ہوتی، اور ناکامیاں ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے، ذلت اور رسوائی میرے حصے میں ہے، ناکام ہوں۔ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتے ہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، خوشیاں نہیں، خوشحالیاں نہیں۔ یہ میری ناکامی ہے جس کا مجھے احساس بھی ہے اور پوری دنیا کو اس کا ادراک بھی ہے۔ تو ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ۔ وہ کام کیا کرنا ہے، وہ آج ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤ۔ اس رمضان کی بڑی طویل گھڑیوں میں ہمیں اللہ نے 30 دن دیے ہیں، ایک مہینہ پورا، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ غاروں میں چلے جاؤ، رمضان میں جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں اپنی روزی روٹی نہ کرو۔ سارے کاموں سے جو جائز حلال کام ہے سب کی اجازت ہے، اور دن کا روزہ ہے، اور رات کا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سحری بھی ہے۔ پر اس رمضان میں جنہوں نے فیصلے کروائے ان کی نسلیں آج رزق اور برکت، تونگری اور مال اور وسعت لے رہی ہیں، ان کی نسلیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بڑے بڑے پیر، بڑی بڑی درباریں، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں، ان کے سجادہ نشین کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پیر کچھ بھی نہیں کرتے۔
سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، سب سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو پچھلے رمضان ان کے بڑوں نے گزارے تھے، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، کسی کی 7 نسلیں پہلے، کسی کی 5 نسلیں، کسی کی 9 نسلیں، کسی کی 11 نسلیں پہلے، وہ جو ان کے بڑوں نے رمضان گزارے تھے، یا پچھلی دعائیں، اعمال اور برکت والی زندگی کو تلاش کیا تھا، اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اس کا صلہ آج ان کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے، اور سدا ملے گا، یاد رکھیے۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں کے ساتھ سدا ان کی نسلوں کو دے رہا ہے۔ بال چھوٹے کرا لیں، بڑے ہوتے پتہ نہیں چلتا، پر بڑے ہو رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بڑا ہو رہا، اور بڑے کے بعد بالغ ہو رہا، اور بالغ کے بعد جوان ہو رہا، اور جوان کے بعد پھر ڈھل رہا، پتہ نہیں چلتا پر ہو رہا ہے۔ عبادت کر کے اس کا ثواب بظاہر نظر نہیں آتا، کہ آپ کو کوئی خوشبو آئے، آپ کو کوئی سایہ آئے، آپ کے اوپر بادل سایہ کر دے، اور گناہ کر کے بظاہر آگ نظر اور بچھو نظر اور بے برکتی نظر نہیں آتی، پر ہر گناہ نسلوں کے لیے لکھا جا رہا، اور ہر ثواب اور نیکی نسلوں کے لیے کچھ فیصلہ کروا رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ مجھے زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں، دکھیارے غم کے مارے، مسائل اور مشکلات کے مارے، یا تمنگری خوشحالی اور مال و دولت ان کے پیچھے ہے خود، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کا مال اور لنگر لے رہے ہیں، کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مال اور دولت اور تمنگری میں اس لیے آگے ہیں ہم کہ بڑوں نے محنت کی تھی، اور بڑوں نے کوشش کی، اور بڑوں کی کوشش اور بڑوں کی محنت سے نظام خیر کا آج ہمارے ساتھ۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس رمضان میں کچھ اپنے لیے فیصلے کریں، اور اپنے بڑوں کے لیے فیصلے کریں، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کریں، ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا میں نے بتائی تھی، اور اس دعا کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتائی تھی، آج وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ بے شمار ہمارے ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے یہ سنی ہی نہیں تھی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں تھا اور جن کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن اس دعا کی طاقت اور تاثیر جس نے بھی آزمائی ہے، اسے ہمیشہ برکتیں اور خیریں اور دنیا آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں اور خوشحالیاں ملی ہیں، جس نے بھی یہ دعا آزمائی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس دعا کو عرض کروں گا کہ یہ دعا ہے کیا، میری بات پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ یہ دعا ہے کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کے لیے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اس سے اپنی جان سے بڑی عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما۔ اچھا کہتے ہیں نہیں اللہ، ماں باپ تو ہے نا، آخر ماں باپ سے محبت ہے، والدی، میرے ماں باپ، اور ماں باپ کے ساتھ اس کا کنبہ پورا ہو جاتا ہے، فیملی اس کی پوری ہو جاتی ہے، وہ اور اس کے والدین، اس کی فیملی پوری۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور مومن تمنگر ہوتا ہے، اور مومن مالدار ہوتا ہے، سخاوت کا مالدار، تمنگری کا مالدار۔ مومن کے مزاج میں سخاوت اور تمنگری ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اعمال کی، اور اس چیز کی کہ مومن ہمیشہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے۔ مومن کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے، اور دوسروں سے مراد امت، ساری انسانیت، سارا عالم،
اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے. یہ مومن کا مزاج ہے, یہ مومن کی طبیعت ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے. اب اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے ایک سوچ دی ہمیں, جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیں. اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, ولی والدی, میرے والدین کی, وللمومنین, اب سنیں, اب آگے نظام چل رہا, وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ میری جتنے دنیا کے مومن ہیں اور جتنے دنیا کی مومنات ہیں اور جتنے دنیا کے مسلم ہیں اور جتنی دنیا کی مسلمات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, معاف کر دے. یقین جانیے ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو بلا بلا کے اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کے اللہ کا نام بتانا اور اللہ کا نام دل میں سجانا اور اللہ کی معرفت کا پودا کہ نفی اسبات دا پانی ملیا, الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو, تے نفی اسبات دا پانی ملیا, تے ہر رگے ہر جائی ہو, تے اندر بوٹی مشک مچایا, تے جان پھولن تے آئی ہو, تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو. یہ جذبہ مزاجوں اور طبیعتوں میں اتر جائے, یہ جذبہ کہ اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما, یا اللہ پوری امت کی, سارے عالم کی, اور مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی. جب بندہ یہ پڑھتا ہے, فرمائے جو بندہ 27 بار یہ پڑھے گا, 27 بار یہ پڑھے گا, اللہ پاک جل شانہ کا وعدہ ہے, اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ پاک غیب کے خزانے سے اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے. ایک وعدہ ہے. دوسرا وعدہ سن لیں, حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایسے لوگوں میں اللہ اس کو شامل کر دیں گے جو مستجاب الدعوات ہیں. اور مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں, ان کے لیے نفل پڑھنا ضروری نہیں, ان کے لیے وظیفہ پڑھنا ضروری نہیں, ان کے لیے لمبے سجدے ضروری نہیں, لیکن مومن کے لیے ضروری ہیں. میں مستجاب الدعوات جب بندہ ہو جاتا ہے, لیکن مومن کا آخری وقت تک. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی, کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے مقام کے بعد اب بھی آپ نے تسبیح پکڑی ہے؟ فرمانے لگے جس تسبیح سے اس مقام تک پہنچا اس کو چھوڑ دو. میں مستجاب الدعوات کی بات کر رہا ہوں. جب بندہ کے اللہ سے معاملہ, اللہ کے ساتھ رابطہ, خصوصی رابطہ ہو جاتا ہے, پھر ایک نظام اور چلتا ہے. وہ نظام یہ ہے, وہ اشاروں میں چلتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے تھے, خستہ حال تھا. لوگوں نے کہا بابا ہے, اس سے ذرا مذاق کریں اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں. تو وہ مذاق کرنے لگ گئے, اور مذاق کرتے کرتے کسی نے چھلکا پھینکا, کسی نے بات کی, کسی نے کیا کہا. وہ جو کشتی کا کنڈکٹر کہوں کیا کہوں, کشتی کا, وہ جب کرایہ لینے آیا, تو انہوں نے ایک درہم دیا. تو اس نے کہا بابا یہ کھوٹا ہے. اس نے اٹھا کے پھینک دیا, حالانکہ وہ کھوٹا نہیں تھا. اس نے کہا سارے مذاق کر رہے ہیں, اس مذاق میں بھی اپنا حصہ ملا لوں. اب اٹھا کے انہوں نے کہا اس کو نیچے پھینک دو سمندر میں. یہ لوگوں کو کھوٹے سکے دیتا ہے. زہری شکل فقراء درویشوں جیسی ہے, اولیاء جیسی, اللہ والوں جیسی. اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں, بس ایسے اوپر دیکھا, کچھ بھی نہیں کیا, ایسے اوپر دیکھا. یہ ہے مستجاب الدعوات. میں ایک صرف مستجاب الدعوات کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. یہ ہے مستجاب الدعوات. بس ایسے اوپر دیکھا, اوپر دیکھ کے نا تو کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں درہم لے کے آ گئے. ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ درہم میرا ہے, باقی نہیں. اور کہا یہی تھا درہم. اور وہ حیران ہو گئے, اور وہ خادم سارے پاؤں پڑ گئے کہ حضرت معاف فرما دیں, ہم نے آپ کے مقام کو پہچانا نہیں تھا. جو یہ دعا پڑھتا ہے, میری بات غور سے سنیں,
اللہ پاک جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، بس اسے اشاروں میں زندگی کا رابطہ ہو گیا. اور پھر ہاتھ اٹھایا بھی ہے تو منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے فیصلے کروا لیتا ہے. وعدہ ہے جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار، صرف 27 بار پڑھے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو مستجاب الدعوات ہیں. یعنی مستجاب الدعوات بس یوں اللہ سے کہیں گے اور اللہ کر دے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا، اس کا پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوگا. اور سنیں، اور میں اس کے پڑھنے والے کی عمر دراز ہوگی. اور عجیب بات بتاؤں، میں ایک اس کی فضیلت میں نے پڑھی کتابوں میں، حیرت ہوئی، اور وہ بھی آپ کو بتا دوں. اور میں جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا. اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کی اہمیت ہوگی کہ یہ ذریعہ بن جائے گا مخلوق کو رزق دینے کا. دے گا تو اللہ، اور اس کے ذریعے سے دے گا. تو سوچو، جس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملے گا، خود اس کو کتنا ملے گا. رمضان کی مبارک گھڑیاں، مقدس گھڑیاں، بہت محترم گھڑیاں، ان مبارک مقدس اور محترم گھڑیوں میں اگر ہم فیصلہ کر لیں، آپ ساری تسبیحات پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ قرآنوں کے قرآن ختم کریں، جو معمولات، جو تسبیحات، جو اذکار آپ کے ہیں ضرور کیجئے. لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو جو خصوصی ہو، اور جس کو میں ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے، کہ میں نے اس کو روزانہ اتنا پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل دنیا آخرت کے حل کروانے ہیں. اس کی ایک اور برکت میں نے دیکھی ہے اس وظیفے کی، اور میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں. اس وظیفے کی ایک اور برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے، وہ یہ برکت دیکھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا، جو شخص اس کو پڑھے گا، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچاتے ہیں، غربت سے بچاتے ہیں، تنگ دستی سے بچاتے ہیں. میں آج وہاڑی میں تھا، میں ابھی وہاں سے واپس آ رہا ہوں. وہاڑی سے آگے کچھ 30 کلومیٹر تقریباً ایک جگہ ہے، اس کا نام لڈن ہے. وہاں میاں ممتاز دولتانہ پنجاب کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا. بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا 1400 مربع زمین تھی، تقریباً 1400 مربع زمین اس کے والد کی، دادا پر دادا کی. آج ایک مرلہ نہیں ہے. میں اس کے مہمان خانے میں گیا، جو کام ہے تعمیرات کا کمال ہے. اس کی حویلیاں، اس کے مہمان خانے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل ہیں، نہ ہونچے، نہ بوٹے، نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹو اپنی حویلی کی خیر مناؤ، سب مٹ جائے گا، مٹ جانے کا نشان ہے، باقی رہنے والی ایک ذات، کل من علیہا فان، ساری چیزوں کو فنا. اس دعا کا میں نے ایک عمل دیکھا ہے، اس دعا کی تاثیر دیکھی ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک انشاءاللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، اللہ نسلوں کو فقر، غربت، تنگ دستی اور زوال نعمت سے بچاتے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. میرے کملی والے نے دعا مانگی ہے،
اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچانا. آج آنکھ کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج زبان کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج ہاضمے کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج ٹانگوں کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج سواری کی، گھر کی، رزق کی، دولت کی، بیٹوں کی، عزت کی، صحت کی، شہرت کی، وقار کی نعمت ہے کل چھن جائے اور میں ذلیل ہو جاؤں یا فقیر ہو جاؤں یا تنگ دست ہو جاؤں یا محتاج ہو جاؤں یا اپاہج لولا لنگڑا کانا اندھا یا میں ختم ہو جاؤں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ کے حبیب کملی والے نے نعمتوں کے زوال کی باقاعدہ اللہ سے پناہ مانگی ہے. اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ نعمتوں کا زوال نہ ہو. بس میں تیری بارگاہ میں اس چیز کی باقاعدہ پناہ مانگتا ہوں کہ نعمتوں کا زوال نہ ہو، نعمتوں کا زوال نہ ہو. اللہ کے حبیب نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے. اس دعا کے پڑھنے والا کون سی دعا؟ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، آپ بھی دہراتے جائیں. شاید ہمارے دہراتے دہراتے کچھ 27 دفعہ ہو جائے یا چند بار بھی ہو جائے، اور جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے، اور جن کو یاد ہے ان کی یاد دہانی ہو جائے، اور جن کی یاد دہانی ہے ان کی زبان پہ ازبر ہو جائے، اور جن کی زبان پہ ازبر ہے پڑھیں گے تو اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ پوری دنیا میں اللہ کے نام کی برکت سے یہ درس سنا جا رہا. پتہ نہیں دنیا کے کونے میں کون سا مجبور بے بس یا اس کا دوست یا اس کا ولی بیٹھا ہے، وہ پڑھے ہم پڑھیں، اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا مل جائے اور وہ ہم بھی اس کی وجہ سے قبولیت کے مقامات اور درجات تک پہنچ جائیں، ہم بھی اس کی وجہ سے قبولیت کے مقامات درجات تک پہنچ جائیں. اس کے پڑھنے والوں کی نسلوں میں اللہ زوال نہیں آتا، زوال نہیں آتا. عجیب بات. اللہ اس کی نسلوں کو غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے پلاتا ہے، غیب سے سکھ کی سکون کی نیند سلاتا ہے. کیوں؟ یہ لوگوں کا فکر بیٹھا کر اللہم اغفر لی بس یہی کہہ دیتا نہیں. کہتے ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ جو دنیا میں ساری کی دنیا میں آدم سے لے کر آخری قیامت تک مومن ہیں اور مومنات ہیں، مسلم ہیں اور مسلمات ہیں، اے سخی آقا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اور اے اللہ اگر ان کے گناہ تو نے معاف نہ کیے اللہ، پھر قرضے، پھر بیماریاں، پھر تکلیفیں، پھر دکھ، پھر یا اللہ ان کے اوپر مشکلات اور مسائل آئیں گے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں قبروں کی تنگیاں ہوتی ہیں. سخی آقا انہیں معاف کر دے. یہ اصل میں معافی نہیں مانگ رہا، یہ سکھ اور رحمت کے دریا کھلوا رہا ہے، یہ راحت اور برکت کی تونگری کی ایک راستے کھلوا رہا ہے. کوئی عجیب انسان ہے جو نسلوں کے لیے فیصلے کروا رہا ہے. یہ کوئی عجیب انسان ہے. اللہم اغفر لی. ہاں یہ اللہ مغفر لی تک اپنی کہانی کو ختم نہیں کر رہا، یہ آگے چلا رہا ہے. اللہ سے مانگ رہا ہے امت کے لیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، مسلموں کے لیے، مسلمات کے لیے. اب اس میں مومن مومنات تو آ گئے تھے، پھر اللہ نے مسلم مسلمات کیوں لائے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان وہ ہے جو صرف اسلام لے آیا لیکن عمل اس کے کمزور ہے، کہیں نہ کوئی کمزوری ہے، کہیں نہ کوئی معاملات، اعمال، عبادات میں گڑبڑ، کہیں کمی ہے. تو یہ سب کے لیے مانگ رہا، یہ سب کے لیے مانگ رہا. اللہ اس کی نسلوں کو زوال سے بچائیں گے. وہ زوال رزق کا ہے، وہ زوال صحت کا ہے، وہ زوال مل جانے کے بعد چھن جانے کا ہے، وہ زوال عزتوں کا ہے، وہ زوال دولتوں کا ہے، وہ زوال علم کا ہے، وہ زوال حلم کا ہے، وہ زوال عطا کا ہے،
وہ زوال زندگی کا، بیٹوں کا، نعمتوں کا اللہ بچائیں گے جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں یہ پڑھوں گا، اور یہ ہر لمحے ہر لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، ہر دن ہر قدم میں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رمضان میں رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، رمضان میں پہلے آسمان پہ اللہ کی گونج ہوتی ہے، رمضان میں اس کی عنایت کی بارش ہوتی ہے، رمضان میں ہر رات میں بخشش کے دروازے ہوتے ہیں، اور رمضان میں باقی رمضان میں بندے کہتے ہیں، اور رمضان میں اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی ایسا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کا رزق وافر کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کی عنایات کی بارش جس پہ کر دی جائے، کوئی آئے مانگنے والا، رب منتظر ہے۔ باقی رمضان میں بھی اس کی رحمت ہے، لیکن بندے منتظر، اور رمضان میں خود رب منتظر ہے۔ اگر ہم اس دعا کو رمضان میں پڑھنے کا فیصلہ کر لیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، تسبیحات، تلاوت، ذکر، اعمال، جو بھی آپ کرنا چاہیں ضرور کریں، جو بھی کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن میری ایک منت اور درخواست ہے، میری ایک منت اور درخواست ہے کہ رمضان میں اس دعا کو دن رات وضو بے وضو فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس کو 1 سوا لاکھ، 2 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھنا ہے۔ میرے دن، میری رات، سونے کے وقت سو جائیں، کھانے کے وقت کھانا کھائیں، عبادت کے وقت عبادت سجدے کریں، لیکن باقی وقت، باقی لمحے آپ کسی اور تسبیحات ذکر کو دینا ہے دے دیں، لیکن میری درخواست یہ ہے، اس دعا کے جتنے کمالات، اور میں پھر عرض کروں، میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے کمالات 2015 سے باقاعدہ بتانا شروع کیے، اور آج مجھے 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میں 4 سال سے اس کے کمالات پھر بتائے۔ پھر ایک اور چیز ہے، میں بتاتا ہوں نا، پھر لوگوں کی طرف سے مجھے اس کے تجربات ملتے ہیں، آؤٹ پٹ ملتی ہے، تجربات ملتے ہیں۔ میرے سننے والے اللہ کے فضل سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ اگر میں لاکھوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا، اور وہ لوگ پھر اپنی تجربات بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا حاصل ہو۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، میں جب جو چیز جس وقت جیسے جو مانگو مل جاتا۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا ایک تو، اور وہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا تھا، جب جو جس وقت جیسے جو چیز مانگو مل جاتی مجھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کا بتایا تو ہے۔ کون سا؟ کہا یہی دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو میں بڑے خشوع سے اول آخر 3 دفعہ درود پاک یا 1 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور دھیان سے 27 بار پڑھ کے پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اسی وقت مل جاتی ہے یا چند دنوں میں مل جاتی ہے، مجھے تو یاد نہیں آج تک میں نے یہ کیا ہو اور میری دعاؤں میں تاثیر نہ ہو۔ میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا، اور میرا من کہہ رہا تو سچ کہتا ہے، تیرا بول سچا، تیرا جذبہ سچا، تیری بات سچی، تو بالکل سچ کہتا ہے، اور تو نے جو کہا سچ کہا، تجھے یقین کی دولت مل گئی ہے، اور وحی کی تاثیر، یہ دعا وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوی، میرے حبیب اپنے طور پہ کچھ نہیں فرماتے، وہ چیز جو ہم قرآن میں حدیث میں وحی کر دیں، یہ وحی ہے، اور اس وحی کی برکت ہے، اس کو وحی کی برکت مل گئی ہے، اور یقین کی دولت مل گئی ہے۔ کمال ہے یقین کی دولت اس کے ساتھ، یقین سے کہہ رہا تھا، اور بہت اعتماد سے کہہ رہا کہ میں نے یہ 27 دفعہ پڑھی ہو اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ سوچیں، وہ رمضان کے علاوہ بات کر رہا تھا اور صرف 27 دفعہ بات کر رہا تھا۔ جو رمضان کے ایام میں، اور میرا مشورہ ہے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، 1 دن باقی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا کہ زبان پہ ذکر جاری ہو جائے گا، اور ہمیشہ پڑھتے ہوئے ایک تصور ضرور رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جو ہے تاثیر اللہ کے ہاں مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ مسنون دعاؤں نے بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ آیا کیا بات ہے! یقین جانیے میں بات اکثر دہراتا ہوں، ایسی دل میں ایک تاثیر اور ٹھنڈک اٹھتی ہے کہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوں گے۔ کیوں؟ مسنون دعائیں اوپر سے آئی ہیں، تو جو آنے کا راستہ جانتا ہے وہ جانے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ میں وہاڑی گیا تو مجھے جانے کا راستہ پتہ ہے، تو میں اسی راستے سے واپس آیا۔ پھر سنیں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوں، مسنون دعائیں قبولیت کے راستے جانتی ہیں۔ یہ مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آئے کریم شخص تو اللہ کو بڑا پسند ہے نا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ اب اس کہے گا میری ایک نیکی سے کیا بنتا ہے؟ اور ایک شخص ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن، اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں ماں باپ بہن بھائی سب ساتھی سب راہیں چھوڑ جائیں گے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا، اور اس بندے کے پاس کہے گا ایک نیکی کم ہے، تو کہے گا لے لے تو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ نیکی مل گئی۔ اللہ جاننے کے باوجود فرمائے کس نے دی؟ آج کے دن جب مائیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، اور بھائی اپنے بھائی کو، ماں اپنی بیٹوں کو، اولاد نسلوں کو، ہر چیز نفسا نفسی، تو اس بندے کو لے آئے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کے نہ پتہ کیا فرمائیں گے، کیا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے؟ تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے اس پہ کریمی کی، میں نے تجھ پہ کریمی کی، اور تم دونوں کو اکٹھا جنت بھیج دی۔ اس کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ کریمی بہت پسند ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ محبت بہت پسند ہے، آخری درجے میں پسند ہے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ نے کبھی جنازے کی دعا پہ توجہ کی ہوگی یقینا، ذرا آج میں توجہ دلا رہا ہوں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، پہلے کہتے ہیں اللہ زندوں کو معاف کر دو، سامنے میت پڑی ہے، اے اللہ اس میت کو معاف کر دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے، اے اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ نور سے قبر میں بھر دے، اے اللہ فرشتوں میں کو حکم دے دے کہ قبر میں روشنیاں ڈال دیں، اپنی جنت کے بستر میں سے بستر، جنت کے بچھونوں میں سے بچھونے، جنت کے نعمتوں میں سے نعمتیں، جنت کی ساتھیوں میں سے ساتھی، یہ ہونا چاہیے۔ آپ جنازے کی دعا میں میرے مدینے والے کی انعام اور اللہ کا فرمان اور یہ عنایات دیکھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ سارے زندوں کو معاف کر دے، اے اللہ سارے مردوں کو معاف کر دے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا موجود سے مراد پوری دنیا میں اور جنازے میں، وغائب جو عالم ارواح میں ہیں آئیں گے، اور جو غائب ہو گئے مر گئے۔ آپ سوچ دیکھیں کہ انسانیت کو، امت کو کیا سوچ دی جا رہی ہے ایک جنازے کے نام پہ۔ وصغیرنا چھوٹے، وکبیرنا بڑے، وذکرنا مذکر، وانثانا مؤنث۔ اللہم احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے سخی آقا زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو ایمان والی۔ یہ ایک مزاج دیا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت سے ہٹو، اپنی ذات کو اکیلا لے کر نہ چلو،
میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ تیری شان کریمی تو مجھ سے کام لیتا. میں یہاں حویلی سے، یہ میرا 18 سال کے بعد پہلا رمضان ہے جو میں یہاں انشاءاللہ گزاروں گا. 18 سال کے. میں یہاں سے گیا لاہور میں چھوٹا موٹا پوڑیاں باندھ دیتا ہوں، حکیم ہوں، جڑی بوٹیوں کا میرے پاس سبجیکٹ ہے، اس کی ریسرچ. میں اپنا جڑی بوٹیوں کا سلسلہ، اپنی مینوفیکچرنگ، اپنی دوا سازی، اپنی فیکٹری لگا لیتا، یہ کرتا. لیکن نہیں، میرے مرشد نے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی، ایک ذمہ داری لگائی تھی. میں 4 بندوں کو لے کے میں نے درس کا سلسلہ شروع کر دیا. جو پہلے دن درس میرا تھا لاہور میں جانے کے، 2-3 بندے میرے سامنے بیٹھے تھے اور میں نے یہ بات شروع کر دی کہ میں ڈاکیا ہوں اور میرے ذمے ایک پیغام ہے. مجھے تو احساس نہیں تھا کہ پوری دنیا میں اللہ میرا پیغام پہنچا دے گا، اور فیس بک کا نظام جیس جو ہے میری 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 11 کروڑ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. مجھے تو احساس نہیں تھا. ایک پیغام اتنی تیزی سے پھیلا اور انسانیت کو ایک فیض ملا. انسانیت سے مراد مسلم، غیر مسلم، ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر نسل، ہر رنگ، ہر علاقے کو فیض ملا. ان کی دنیا آخرت کے مسائل حل ہوئے. میرے رب کو کریمی بہت پسند ہے. سخی کے بارے میں ہے، آج میں میاں ممتاز دولتانی کی قبر پہ کھڑا تھا، وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا پہلا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سخی تھا، بڑا ڈیرا بنایا سخاوت کا. میں نے کہا مولا تو جب سخی کو دیکھتا ہے تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میں سخی فاسق ہو اور فاجر ہو، بدکار ہو اور گناہگار ہو، لیکن اس کی سخاوت غالب آ جاتی ہے اور وہ سخی سے شیطان ڈرتا ہے. عبادت گزار سے شیطان نہیں ڈرتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ سخی کی کوئی ایسی سخاوت ہوگی بخشا جائے گا. مال کا سخی، دعاؤں کا سخی، مانگنے کا سخی، عنایات لینے کا سخی اور امت کو دینے کا سخی. یا اللہ میری مغفرت کر دے، نہ میرے والدین کی مغفرت کر دے. نہیں اللہ ابھی میرا میسج پورا نہیں، ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ تمام مومنین مومنات کی کر دے. نہیں اللہ جو صرف کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، صرف کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، کتنے ملک ایسے ہیں میرا جانا ہوا، وہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، جب ان سے پوچھا کلمہ انہیں پتہ نہیں، قرآن انہیں پتہ نہیں، نماز انہیں پتہ نہیں، تسبیح انہیں پتہ نہیں. اللہ ان کا کیا بنے گا؟ مولا تو انہیں بھی معاف کر دے. میرے رب کو یہ کریمانہ مزاج بڑا پسند ہے. میرا اللہ کہتا ہے اچھا تو اپنے لیے چھوڑ، اپنے والدین کے لیے چھوڑ، انسانیت کے لیے اور امت کے لیے مانگ رہا، لے پھر مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کیوں؟ یہ کریم مزاج میرا مزاج ہے، بندوں کا مزاج نہیں ہے. اور جب بندے کریم بن جاتے ہیں پھر میری کریمی موجوں میں آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا اس کی عمر میں برکت دوں گا، اس لیے فرمایا اس کی دعائیں قبول کروں گا، اس لیے فرمایا کہ میں اس کو مستجاب لوگوں میں شامل کروں گا. مستجاب ایسے لوگ جن کی دعائیں مانگو اور قبول ہو گئے، مستجاب لوگوں میں میں ان کو شامل کروں. اب میں ایک چھوٹی سی بات اور کہتا ہوں جسے آپ کی توجہ چاہیے، غور سے سنیے گا، جو میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بیان کی ہے. اللہ پاک جل شانہ سے یہ بندہ مغفرت اس لیے مانگ رہا کہ اللہ گناہ ہوں گے تو عذاب ہوگا، گناہ ہوں گے تو ناراضگی ہوگی، گناہ ہوں گے تو تیری طرف سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہمارے اوپر بارشیں نہیں ہوں گی. اللہ گندم کے دانے پھر ہوں گے تو وہ باریک ہوں گے، اللہ پھر فصلوں میں کیڑے ہوں گے، یا اللہ پانی نیچے چلا جائے گا اور میٹھا پانی ختم ہو جائے گا، اور اللہ پھل اور پھر قحط اور پھر وبائیں اور پھر کرونے اور پھر بلائیں اور پھر مصیبتیں
اور ہمارے بادشاہ حکمران بیچارے پریشان ہوں گے رعایا کے لیے کہ رعایا کو سکھ کیسے ملے، سہولت کیسے ملے، ان کو صحت کیسے ملے، اور پھر بادشاہ بھاگ دوڑ کریں گے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ جب تو معاف کر دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تیری ناراضگی کی علامات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، بے وقت کی بارشیں بھیجتا ہوں، ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، بیماریاں اور تکلیفیں، مصیبتیں اور دکھ ہوتے ہیں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں بس اس کے برعکس نظام چلتا ہے۔ جب معاف کر دیتا ہے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے پھر عنایات کی، برکتوں کی، رزق کی، صحت کی، دولت کی بارش کر دیتا ہے جب راضی ہو جاتا ہے، جب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہم جو دعا مانگ رہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر رہے، اس وقت اللہ ناراض ہے اور پوری امت کو توبہ کی ضرورت ہے، پھر سونامی کی شکلوں میں، ڈینگی کی شکلوں میں، کرونا کی شکلوں میں، وباؤں کی شکلوں میں، اور زلزلوں کی شکلوں میں، سیلابوں کی شکلوں میں اور حادثوں کی شکلوں میں پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسانیت پہ آ رہی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہے، تو معاف کر